نون لیگ کے رہنما عطا تارا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ناز سے یہ 2 ٹویٹس کی ہیں جس میں اعلان کیا ہے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کے ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اب جب آپ عالمی عدالت میں جاتے ہیں تو عالمی عدالتیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا مجھے پتا ہے کہ عالمی عدالتوں میں 2 جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان کے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ لے جائے جاتے ہیں، اور جب 2 ممالک کے تنازعات لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان کی رضامندی سے لے جائے جاتے ہیں، مگر چیئرمین تحریک انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خدا داد کے خلاف، اس ارض پاک کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اس کی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، دفاعی تنصیبات کو، شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا، اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو ادارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے۔ اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تمہید باندھی، میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے۔ جیفری رابرٹسن کا بھی میں مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا، اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آگے آئیے ذرا، سر جیفری رابرٹسن، یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے یہ کون ہے اور انہوں نے کس کی وکالت کی ہے؟ اگر آپ وہ کھول سکیں۔ یہ دیکھیے، یہ گارڈین اخبار کا ایک ایکسٹریکٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاتم رسول، گستاخ رسول، اسلام مخالف مصنف سلمان رشدی کی وکالت بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے کی۔ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں۔ سیاست بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، مگر اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ جب ملک کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں؟ اس کو جو ملعون، گستاخ، شاتم رسول سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ اور سلمان رشدی جس کی کتاب دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات اس کا نام ہے اس کتاب کا، دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات، جس میں اسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اگر آپ یہ کیمروں پہ بھی دکھا سکیں، یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کی وکالت کی۔ بین الاقوامی سطح پہ کئی وکیل ہیں جن کو آپ آرام سے چلیں، اول تو آپ کو جانا نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں سلمان رشدی کا ہی وکیل ملا تھا اپنی وکالت کے لیے، اور یہ صرف سلمان رشدی کا وکیل نہیں ہے، اس ملعون کا، اس گستاخ کا، اس شاتم رسول کا، جس نے ایک اتنی بڑی گستاخی پہ مبنی کتاب لکھی ہے۔ یہ صرف اس کا وکیل نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ آگے چلیں ذرا، آگے چلیں ذرا، یہ دیکھیے، یہ ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی، میں نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں کس طرح پناہ دی۔ یعنی جب سیٹینک ورسز آئی اور اس میں اسلام مخالف اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب جب شائع ہوئی تو یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے نہ صرف سلمان رشدی ملعون گستاخ کی وکالت کی بلکہ اپنے گھر میں پناہ دیا۔ آپ گھر میں پناہ اس کو دیتے ہیں جس سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے،
گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کی آپ عزت تکریم کرتے ہیں. گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کے افکار کے ساتھ، جس کے نظریات کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہوتی ہے. آپ اس کے نظریات کو، اس کے افکار کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تب آپ کسی کو گھر میں پناہ دیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، ہاؤ آئی ہیڈ سلمان رشدی، میں نے سلمان رشدی کو کس طرح پناہ دی. غضب خدا کا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے کبھی مذہب پہ سیاست نہیں کی ہے. آج بطور مسلمان اگر میں چپ رہتا تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پہلے ملک میں حملے کیے، اپنے ہی دفاعی تنصیبات پہ، اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، اور دشمن خوش ہوئے. دشمنوں نے وی لاگ کیے، دشمنوں نے ٹی وی شوز میں کہا ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے یہ عمران نیازی، کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے، ہمارا فائدہ کرتا ہے. وہاں تک بات تھی. آج تمام حدیں پار ہو گئی ہیں کہ سلمان رشدی کے وکیل کو علل اعلانیہ فخر سے، بڑے ناز سے، پورے ایک زوردار طریقے سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سلمان رشدی کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے، اس گستاخ ملعون شاطن کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے، ہم نے اس کو وکیل کیا ہے جس نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی. اور یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے، میں کیا کہوں کہ آپ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو، جس نے اسلام مخالف کتاب لکھی ہو دا سیٹینک ورسز، آپ نے اس کے وکیل کو پاکستان کے خلاف وکیل کر لیا. آپ نے اس کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا، اس کا اعلان کر رہے ہیں فخر سے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کو پناہ دی. آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا کہ یہ نہ صرف سلمان رشدی کا وکیل ہے، یہ اس کو پناہ دینے والا ہے. اور آگے چلیں، اس نے نہ صرف اسلام مخالف ایک اقدام کیا، اس نے ہمارے مسیحی بھائیوں کی بھی دل آزاری کی. ایک میگزین برطانیہ میں ہم جنس پرستی پر مبنی پبلش ہوتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، یہ اس کا بھی وکیل بنا. یعنی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اپنی جگہ پہ، اس نے عیسائیوں کے بھی جذبات کو مجروح کیا. یہ وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے میگزین کا بھی آگے سے وکیل ہے. یعنی کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو چیئرمین تحریک انصاف نے نہ کی ہو اس ملک میں. انتشار اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں. اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے ہی قریبی روابط ہیں. اس نے ترکی کے خلاف کتاب لکھی کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے. پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے ترکی پہ وہ الزامات لگائے جو ریپیٹ نہیں ہو سکتے. یعنی ایک شخص جو اسلام مخالف، آگے چلیں، اسلام مخالف ذہن رکھتا ہے، جو ایک گستاخ کو پناہ دیتا ہے، اس کا وکیل بنتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا وکیل بنتا ہے، جو ترکی کے خلاف آرٹیکلز لکھتا ہے، ترکی کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، جو جس کے اسرائیل سے قریبی روابط ہیں، یہ اس نے پاک فوج کے خلاف بھارت کے سپورٹ میں جو اقدامات کیے، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ اس نے ایک رپورٹ جس میں پاکستانی فوج پہ الزامات لگائے. یہ جانا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، ان کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے، ان کے خلاف عدالتوں میں پیش ہوتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ شخص بیرسٹر جیفری رابرٹسن 1971 کی جنگ کے حوالے سے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو بھارت کے حق میں تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف تھی. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جو اس شخص نے نہ کیا ہو. اور آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، فخر سے کر رہے ہیں.
یہ سائفر کا کیس ہم نے بنایا. آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہ سائفر لہرائیں, ہم نے کہا تھا آپ اس کو گما دیں, ہم نے کہا تھا کہ پلے کرنا ہے, اس کو بند کر دیں, اس کو پلے کرنا ہے. یہ کس کی آڈیو تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ آپ نے جرم کیا تو سزا تو بھگتنی ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ آپ ہیرے جواہرات کا بیوپار شروع کر دیں, بڑے لوگ توشہ خانہ کے تحائف لیتے ہیں, تسلیم کرنے والی بات ہے, ماننی چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ گھر میں سجا کے رکھتے ہیں اونچی جگہ پہ. کوئی آتا ہے عدنان شیخ صاحب جیسا بھائی تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے سعودی ولی عہد نے دیا تھا, یہ مجھے امریکہ کے صدر نے دیا تھا, یہ مجھے چین کے صدر نے دیا تھا, یہ مجھے عرب ممالک سے آئے ایک وزیر اعظم کا تحفہ ہے. لوگ اس کو سجا کے رکھتے ہیں, مگر گھڑیوں کا, ہیرے جواہرات کا, انگوٹھیوں کا, نیکلسز کا, بریسلیٹس کا, ایئرنگز کا کاروبار شروع کر دینا کہ اربوں کروڑوں روپے میں آپ ان کو بیچیں اور ان کے پیسے کھا جائیں. ہم نے تو نہیں آپ کو کہا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ القادر یونیورسٹی میں آپ زمین لے لیں اور اربوں روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیں اور اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو ریاست پاکستان کی ملکیت ہے اس کو معاف کر دیں اور اس کو کہیں کہ وہ جس طرح مرضی استعمال کرے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا. بی آر ٹی پشاور بھی ہم نے تو خراب نہیں بنائی تھی. آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں آپ کا اپنا کیا دھرا ہے, آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں یہ آپ نے ہی حرکتیں کی ہیں. اب کوئی کہے کہ 9 مئی کی جو حرکات ہیں آپ کا اپنا بھانجا ملوث, آپ کی بہنیں ملوث, آپ کا پورا کنبہ ملوث, آپ کے پارٹی کے تمام لوگ اس میں ملوث. اب کہہ دیں 9 مئی ہم نے نہیں کیا تھا. توشہ خانہ کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے, القادر کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے, 9 مئی کے ملک دشمن اقدامات جو آپ خود آپ کی نگرانی میں ہوئے, سائفر کی سازش جو پہلے کا سائفر بعد میں کہا باجوہ, کوئی اتنی جلدی بھی یو ٹرن لیتا ہے؟ اور وہ سائفر کی سازش سارا اقبالی بیان آ گیا اعظم خان کا. یہ آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں, آپ کے اپنے جرائم ہیں, اور آپ اب پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں. آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں. آپ کو شرم نہ آئی؟ اور وکیل کس کو کیا؟ میں تو اتنا, میرے سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے, میں کبھی ایسے اتنا جذباتی نہیں ہوتا, مگر سلمان رشدی ملون گستاخ کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں. سیٹینک ورسز کا جو مصنف ہے آپ اس کے وکیل کو وکیل کر رہے ہیں. سلمان رشدی گستاخ ملون کو جس نے گھر میں پناہ دی اس کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں. اس شخص نے پناہ دی وہ آپ کا وکیل ہے. جو ترکی کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں رپورٹیں لکھتا ہے, جو پاک فوج کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے, آپ اس کو وکیل کر رہے ہیں. اب کوئی کسر نہیں رہ گی. جب بارڈر کے اس پار سے نا ٹی وی شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہمیں عمران خان بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے, ہماری فیور کرتا ہے. 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ کئی دفعہ بات کی, وہ اب سمجھ آتی ہے. اور آپ کا کیا لنک ہے؟ جو گولڈ سمتھ صاحب کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی تانے بانے جیفری رابرٹسن کے وہیں جا کے ملتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتے ہیں, مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں, اور یہ تانے بانے گولڈ سمتھ کے اور یہ جیفری رابرٹسن ایک ہی جگہ ملتے ہیں. اور یہ اسرائیل کی ریاست کے حق میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جیفری رابرٹسن کے حوالے سے, آپ کو تو اس کو وکیل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ جب میئر لندن کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ صادق خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے ہیں. جا کے جیل جائیں آپ اپنے جرائم کی وجہ سے, اور عالمی عدالت میں پاکستان کو لے کے جائیں. کیوں؟ آپ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں, اپنی دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں, اپنی ہی ملک میں آگ لگائیں, اپنے ہی لوگوں کو ماریں, اور اس کے بعد ایک گستاخ ملون کے وکیل کو وکیل کر لیں اور کہیں میں پاکستان کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں. غیرت نہیں جاگی, اخلاقیات نہیں جاگی, اسلام نہیں جاگا جس کا ہر وقت درس دیتے ہیں جو لوگ آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں. یہ ہے آپ کا اسلامی ٹچ. میں زندگی میں پہلی دفعہ مذہب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے, پہلی دفعہ, کیونکہ آج ہم یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری ہے.
یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں. یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ جرائم آپ کے اپنے ہوں اور آپ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جائیں. ایک ایسے شخص کو وکیل کریں جو پاکستانی فوج کے خلاف پبلیکیشنز کرتا ہو, جو حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو تو ان کا وکیل بن جائے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی گستاخی ہو تو اس کا وکیل بن جائے, گستاخ رسول کو گھر میں پناہ دے دے, مسلم ممالک کے خلاف پوری کیمپینیں چلاتا ہو اور اسلام دشمنوں کو پورا سپورٹ کرتا ہو, چوری کرنی توشہ خانہ میں, زمینیں لینی القادر میں, کرپشن کرنی انتہا کی, اور اس کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانا اور ایک گستاخ کے وکیل کو وکیل کر لینا. شاباش, ویل ڈن, بہت اچھا کھیلا آپ نے, بڑا اچھا اسلامی ٹچ دیا ہے. لگائیں دو جھنڈے, کریں مسلم امہ کی بات, لگائیں دو جھنڈے, کریں ریاست مدینہ کی بات, بنے مسلم امہ کے لیڈر. افسوسناک, شرمناک ہے کہ آج اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ملک دشمنی ہم کر رہے تھے مگر ہم نے اب اسلام دشمنی شروع کر دی ہے, اور ان لوگوں کو ہم اب اپنی حمایت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں, ملک دشمن بھی ہیں, جن کے نظریات, جن کے افکار کھل کے سامنے آ چکے ہیں. کس لیے؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے. کس لیے؟ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. چوری اور ڈکیتی چھپانے کے لیے آپ نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے, بڑے بڑے جھوٹ بولے, بڑی بڑی منافقت کیا, آپ کے کال و فیل میں تضاد رہا ہے, مگر آج تمام حدیں آپ نے پار کر دی ہیں. آج آپ کو خیال نہیں آیا کہ کوئی اگلے جہان بھی جواب دینا ہے. کس منہ سے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سلمان رشدی کے وکیل کو ساتھ کھڑا کریں گے؟ میں تو دنگ رہ گیا ہوں. مجھے تو اتنی حیرت ہوئی ہے کہ کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کا بھی نقصان کرے, ملک کا بھی نقصان کرے, اور تمام حدیں پار کر دے کہ سیاست بچانی ہے. بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست. اور آپ یا کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کا وکیل نہیں تھا, کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کو اس نے گھر میں نہیں چھپایا تھا, کہہ دیں کہ اس نے اسرائیل کے حق میں اور پاکستان فوج کے حق کے خلاف اس نے پبلیکیشنز نہیں لکھی تھی, کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف جو نظم لکھی گئی تھی اس پبلیکیشن کو ڈیفینڈ کرنے یہ عدالت میں نہیں گیا تھا, کہہ دیں کہ یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن کوئی اور جیفری رابرٹسن ہے. سیاست کو اتنا اوپر نہ لے کے جائیں کہ اس ملک پہ اور اسلام پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. میرا تو آج شرم سے سر جھک گیا بالکل. میں الفاظ نہیں ہے یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ آج یہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے جس ملک میں ہو رہی ہے کہ ایک شخص پوری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے, بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے, اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری بھی کی ہے, ڈکیتی بھی کی ہے, سائفر کی سازش بھی کی ہے, زمینیں بھی لی ہیں, پلاٹ بھی لیے ہیں, انگوٹھیاں بھی لی ہیں, ہیرے جواہرات بھی لیے ہیں, اور الزام کس پہ ہے؟ پاکستان پہ ہے کہ عالمی عدالت میں لے کے جاؤں گا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں باندھ دوں. بھائی سائفر میں گرفتاری 15 اگست کی ڈلی ہوئی ہے, آپ کو آج پتہ لگا ہے؟ اور ہمارے لیڈر بھی گئے عالمی عدالتوں میں کیسز کو ڈیفینڈ کرنے, وکیل کیے ہیں, مگر ٹریک ریکارڈ چیک کر کے وکیل کیے ہیں کہ کوئی متنازع آدمی نہ ہو, کوئی ایسا پروفیشنل لائر ہو. یہ کیونکہ نظریات اور افکار ملتے ہیں, اینٹی پاکستان, اینٹی اسلام, اس لیے اس کو وکیل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے سارے کیسز یا اسلام کے خلاف ہیں یا مسلمان ممالک کے خلاف ہیں. یہ اس کی سوچ ہے. آپ نے, لوگ کہتے تھے, حکیم سعید مرحوم نے جو بات کی تھی آج سچ ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کس لابی کے آدمی ہیں. آپ کو یہ کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ اسرائیلی لابی کے آدمی ہیں. انہوں نے آپ کو پلانٹ کیا بطور فتنے کے کہ آپ اس ملک میں تباہی بربادی کر سکیں جو 4 سال کی ہے. آج لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. یہ 16 ماہ میں ہوئی ہے, ہم کر کے گئے ہیں. 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی آپ نے. 2018 میں حالات کیا تھے, آج کیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے. یہ فتنہ ہے, اور یہ فتنہ نیازی اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. بہت شکریہ. پی ٹی آئی عالمی فورمز پر ملک کے لیے ہزیمت کا باعث بن رہی ہے اور اپنی مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانے کی سازش کی جا رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عالمی عدالت میں پاک فوج کے خلاف رپورٹیں لکھنے والے کو وکیل بنا رہا ہے.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।